اپنی بیویوں کو طلاق دے کے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد اس عورت کو الگ گھر مل جاتا ہے بائی دا اسٹیٹ، اور اس کو الگ فنڈنگ بھی ملتی ہے. وہ گھر پھر انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور رہتے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں. اور کچھ ایکسٹریم کیسز میں لوگوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کو یہاں بلا لیا اور بعد میں طلاق دے کے، خیر جو بھی ہے. اچھا سر، ایک تو یہ ہے کہ ہم مطلب دنیا کے سامنے تو بڑا مطلب رونا پیٹنا کرتے ہوتے ہیں. آپ خود جس ملک میں آپ رہتے ہیں بہت زیادہ ایک ڈیموکریٹک ممالک میں سے اسکینڈینیوین چاروں کنٹریز کی جگہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا نام آتا ہے بڑے جی جی بہترین کنٹریز کے اندر. سر ہم رونا پیٹنا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم کر رہا ہے ہندوستان، یہاں پہ یہ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ کر رہا ہے، لیکن خود ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم FATF جب ہمیں گرے لسٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا جواب سر ہمارے پاس نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا جواب ہے ہی نہیں نا کوئی. آپ کہہ سکتے ہیں، میں مثلا کہتا ہوں کہ مسلمان جہاں منورٹی میں ہوتے ہیں تو وہ سیکولرزم کے حق میں ہوتے ہیں. کہیں بھی اب دیکھیں نا، سارے یورپ کے اندر اگر وہ کرسچن سٹیٹ بنا دیں تو ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو ہو جائیں گے نا. تو ہم ہونے دیں گے یہاں پہ؟ نہیں، مولویوں سے پوچھیں، مجھے تو چھوڑے نا، میں تو سیکولر مائنڈیڈ ہوں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں یہاں پہ کسی نے قرآن شریف کو جلا دیا. وہ جب جلا تو ودن 1 آور یا 2 آورز یہاں پہ سو کالڈ اخبار چھپتا ہے، یہی اپنا انٹرنیٹ پہ بہت بڑی خبر لگا دی کہ قرآن شریف کی بے حرمتی سویڈن کے اندر، یہ وہ. میں اس بندے کو جانتا تھا، میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا یار بات سنو، وائی ڈونٹ یو گیو دا پراپر بیک گراؤنڈ کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو وہاں پہ خاصے مسلمان ہیں، ترک، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغان بہت وہاں پہ رہتے ہیں. ہاں جی، کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ نے اجازت دے کے مسجد بننے دی ہے اور اذان کا بھی حق دے دیا ہوا ہے. میں نے کہا تم نے یہ بیک گراؤنڈ دی ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بھی بنتی ہیں اور اذان کے بھی حقوق مل رہے ہیں، اور یہ بھی تم نے لکھا ہے کہ جس بندے نے یہ آ کے قرآن جلانا تھا، اعلان ہوا تھا، وہ ڈینمارک سے آنا تھا، جس کو سویڈش گورنمنٹ نے 2 سال کے لیے اس کی انٹری بین کر دی تھی. لیکن اب اس کے ماننے والے چھپے چھپائے سویڈش سوسائٹی میں اگر کوئی ہوں اور قرآن جلا دے تو یہ سویڈش گورنمنٹ کا تو پہ الزام تو نہیں نہ دیا جا سکتا. آپ اگر یہ خبر لگا رہے ہیں تو اس کو پوری بیک گراؤنڈ میں دیں. میں نے کہا تم نے اور تمہاری اولاد نے یہاں کے سسٹم میں رہ کے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے، فری ایجوکیشن ہے، فری آپ کو میڈیکل ایڈ بنتی ہے، ملتی ہے سب کو جو یہاں پہ رہتے ہیں. کبھی اس کا ذکر کیا ہے؟ اور ایک خبر تم دے رہے ہو سینسیشن کے لیے وداؤٹ گیونگ دا بیک گراؤنڈ کے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں پہ اذان بھی دی جاتی ہے. اور یہاں پہ مسجد جب بنی تھی تو اعتراض ہوا تھا، لیکن اس میونسپیلٹی نے ان کے حقوق کو مانا اور وہ مسجد بنی، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ یہ اذان بھی دے لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک احساس کمتری ہے، کیونکہ پچھلے 1100 سال میں دنیا کی ترقی میں ہماری ایک بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ ویکسینز لے لیں، آپ کیمرہ لے لیں، آپ ماڈرن سوشیولوجی یا وہ کوئی علم لے لیں، زیرو کنٹریبیوشن ہے ہماری. تو اس لیک آف پرفارمنس کو یا تو آپ مان لیں اور سر نیچے کر کے محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے جاپان نے کیا، ہندوستان نے بھی کیا. انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ کاسٹ سسٹم کی بنیاد پہ ہندوستان کبھی ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتا، کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے 1 مین 1 ووٹ کر کے برہمن کو اور اچھوت کو ایکول ووٹ دے دیا نا. تو اس طرح آپ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، کرسچنز میں بھی تو بہت ظلم ہوتا تھا نا مائنورٹیز کے اوپر، انہوں نے بھی وہ ختم کیا اور سیکولر سٹیٹس بنائی. تو ترقی کی راہ تو سیکولرزم کی طرف ہے، پلورلزم کی طرف ہے. مذہب آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کو پورا حق ہونا چاہیے پرائیویٹلی انجوائے کرنے کا. اور سارے یورپ کے اندر انہوں نے مساجد کی بھی اجازت دی ہوئی ہے، کلچرل
कमेटीज को फंडिंग भी मिलती है कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करके तो अपने फेस्टिवल्स बनाएं और सारा कुछ होता है। लेकिन मुसलमान जो है माइनॉरिटी में सेकुलरिज्म को एंजॉय करते हैं, मेजॉरिटी में वो एक्सट्रीम इस्लाम को लेके तो माइनॉरिटीज को ओप्रेस करते हैं। ये इनकी डबल मॉरल, बल्कि लैक ऑफ मॉरल जो है, मोरालिटी जो है ना, वो इनका असूल है जिंदगी है। मुनाफिकत सर, हम इसको अगर आसान अल्फाज में कहें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर लफ्ज होगा। अच्छा लफ्ज है, मैं जरा घबरा रहा था इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आपने कर दिया। नहीं सर नहीं, वो बिल्कुल कह देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे यूके में जाते हैं, यहाँ पहले इनको वीजा नहीं मिल रहा होता, उसके लिए ये पता नहीं क्या कुछ करते हैं, झूठे सच्चे सब करते हैं, फिर वहां पे जाके सर कहते हैं इसको हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है। उस यूके के पीछे सर लगे हुए कि यहाँ पे यहाँ पे जो है सुन्नी है, मैं जानता हूँ, उन्होंने आके कहा कि हम अहमदी हैं और यहाँ पे सियासी पनाह ले ली। ये स्वीडन की बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने आके यहाँ पे जो मतलब वो शिया बैकग्राउंड के थे तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे पॉलिटिकली ओप्रेस थे और अपने जो है ना मातम के निशान दिखाए। वो एक के बाद दूसरा जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार डॉक्टर के पास तो भेजो। उन्होंने कहा ये जो निशान है ना, ये 25 साल पुराने हैं, ये आज के नहीं है। तो ये अगर मातम का निशान है तो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं है, निशान जरूर है। तो हमारे लोगों का तो कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये भी बता दूं कि लोगों ने अपनी बीवियों को, कुछ ने, नॉट ऑल, शरीफ लोग तो शरीफ लोग ही होते हैं, अपनी बीवियों को तलाक दे के, तो उससे ये होता है कि तलाक के बाद उस औरत को अलग घर मिल जाता है बाय द स्टेट और उसको अलग फंडिंग भी मिलती है। वो घर फिर इन्होंने किराए पे दिए हुए हैं और रहते अपनी बीवी के साथ हैं। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोगों ने अपनी बहनों के साथ निकाह करके उनको यहाँ बुला लिया और बाद में तलाक दे के, खैर जो भी है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये हर जगह पे हो रहा है। और स्वीडिश सोसाइटी पहले मासूम थी, इल इन्फॉर्म थी, अब तो एक के बाद एक सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही है। और इसी तरह आप देखें जो एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम पार्टीज हैं, उनके वोट 10 से लेकर 20% तक हो गए हैं, यानी कि एवरी 5th पर्सन हेयर वोट्स फॉर एन एंटी इमिग्रेशन पार्टी। ये आगे बढ़ भी सकता है। तो मुसलमानों को इस पे सोचना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ की सेकुलरिज्म और जमहूरियत से फायदा उठाते हैं और सोशल वेलफेयर, कई तो काम ही नहीं कभी किया सारी जिंदगी में। हाँ, बेतहाशा स्टोरीज है। लेकिन लेट मी से, मोस्ट पीपल वर्क, मोस्ट पीपल ओबे द लॉ। बेचारे शरीफ लोग होते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे भी आए हैं। इस किस्म के जो है ना सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने वाले, वो हमेशा एक मिनॉरिटी होती है, लेकिन वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मिनॉरिटी होती है। जो मेजॉरिटी बेचारी शरीफ होती है उसको भी दबा के रखते हैं। बिल्कुल सर, वो भी उनकी वजह से है, ये है, वो लोग बोलते नहीं है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।